بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ٹاپک جو آخری زبانوں میں سے جو کور نہیں ہو سکا وہ تھا الملحمۃ الکبریٰ، آرمگیڈن ان کرسچن اسکٹولوجی۔ اگر کرسچینٹی کے اندر جائیں تو اس کو آرمگیڈن کہا جاتا ہے، اگر مسلمانوں کے اس میں جائیں تو اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے مسلم اسکٹولوجی میں، اسلامک اسکٹولوجی میں۔ تو ملحمۃ الکبریٰ جو ہے وہ ایک خوفناک قسم کی جنگ ہے، یا آرمگیڈن جس کو آپ کرسچینٹی میں کہتے ہیں۔ غالباً اس پہ موویز بھی بنی ہوئی ہیں، بیکاز پیپل نو کہ دس ہیز ٹو ہیپن۔ تو میرا خیال ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ ناؤ۔ اب یہ جو حالات دنیا کے بنتے جا رہے ہیں، یہ اٹس گوئنگ ٹورڈز ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ایک بڑی جنگ۔ اور یہ اتنی ڈسٹرکٹیو جنگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ اس میں نمبر 1 چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یو پیپل ول یونائٹ ود، یا یو پیپل ول ہیو پیکٹ، تمہارا پیکٹ ہوگا کس کے ساتھ؟ رومنز کے ساتھ۔ رومنز کے ساتھ جب پیکٹ ہوگا تو رومنز اور تم مل کے ایک کامن اینیمی کے خلاف لڑو گے۔ اب واللہ عالم وہ کامن اینیمی کون ہے یہ نہیں اس میں مینشن، لیکن ہمارا اور رومنز کا جو ایک پیکٹ ہے وہ ہوگا۔ اب روم اس وقت کے زمانے میں کیا تھا؟ جو آج کا یورپ ہے۔ اب واللہ عالم آج کے یورپ، کئی لوگ اس کو رشیا لیتے ہیں آج، کیونکہ رشیا کا ایک ریلیجن جو ہے وہ ڈکلیئرڈ اور کرسچینٹی ہے۔ یورپ کا کوئی ڈکلیئرڈ ریلیجن نہیں ہے۔ تو واللہ عالم کیا ہے، اٹس رشیا اور اٹس یورپ، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ لیکن البتہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ایک کیا ہوگا، معاہدہ ہوگا، اور دے ول فائٹ اے کامن اینیمی، اور اس کامن اینیمی کو یہ کہ ڈیفیٹ کر دیں گے۔ اور کامن اینیمی جو مجھے نظر آتا ہے، اس میں یہ میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے اور کچھ علماء کا بھی یہ پرسپیکٹیو ہے جو کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ I personally believe they are Jews، کہ یہ جیوز ہوں گے جن کے خلاف یہ لڑائی ہوگی ان دونوں کے ملاپ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ جو کرسچنز ہیں وہ آپ کے زیادہ قریب ہیں ایز کمپیئر ٹو جیوز۔ تو اس کو بیسس بناتے ہوئے اسکالرس کہتے ہیں کہ تھرڈ دا کامن اینیمی از جوز، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ناٹ اسپیسیفائی دا تھرڈ اینیمی کون ہے۔ وہ مطلب ہندو بھی ہو سکتے ہیں، مشرک بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی۔ لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہمارا ایک پیس پیکٹ ہوگا کسی ساتھ، کرسچینٹی کے، رومنس کے ساتھ۔ اس کے بعد جب یہ جنگ جیت جائیں گے تو پھر ایک کرسچن جو ہے وہ کراس بلند کرے گا اور وہ کہے گا کہ we have won this battle because of the cross، اور اس پہ ایک مسلمان کھڑا ہو کے غصے میں کہے گا کہ we have won this battle because of Allah، اور وہ اس کراس کو توڑ دے گا۔ تو اس میں ہوگا کیا کہ ان دونوں میں آپس میں then there will be a big war، جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈسکرپشن میں یہ بتایا کہ یہ اتنی خطرناک اور خون ریز جنگ ہے کہ ایک تو اس کی جگہ بتائی کہاں پہ ہے، دابک ایک جگہ ہے سیریا کے پاس، وہاں پہ اٹ ول ٹیک پلیس، جگہ بھی مینشنڈ ہے حدیثوں میں۔ اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دے ول یونائٹ انڈر 80 فلیگز، 80 جھنڈوں کے نیچے یہ یونائٹ کریں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 12,000 پیپل انڈر ون فلیگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فلیگز نہیں ہوتے تھے، صرف ایک وہ فلیگ ہوتا تھا جس پہ اللہ اکبر لکھا ہوتا تھا، یا ایک جھنڈا ہوتا تھا جنگ کا جو صرف اس کے پاس ہوتا تھا، سپہ سالار کے پاس ہوتا تھا، یا وہ کسی اسپیسیفک بندے کے پاس ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فلیگز 80 علیحدہ علیحدہ فلیگز نہیں ہوتے تھے۔ دس شوز کہ یہ کوئی آج کے ورلڈ میپ پہ کنٹریز کے فلیگز ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی شو کرتا ہے، باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، کہ 80 ملک مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے، 80 ملک۔
اور یہ سارے رومنز ہوں گے. تو اللہ کی ذات بہتر جانتی. اللہ یہ ساری ہماری اپنی وہ ہیں. لیکن یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ 80 بینرز 80 flags, every flag will have an army of 12,000 people. اور یہ دابق کا میدان ہے سیریا میں, یاد رکھیے گا, جہاں یہ جنگ ہوگی. مسلم آرمی will take them on. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا لفظ استعمال کیا کہ مدینہ سے ایک فوج نکلے گی جو ان کو ٹیک آن کرے گی. اب مدینہ کئی دفعہ اس کا مطلب مدینہ کیونکہ ہمارا سینٹر رہا ہوا ہے اسلام کا اس وقت کے لیے. اب یہ ضروری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میٹافوریکلی حضور نے یہ بات کی ہو کہ مدینہ سے فوج نکلے گی, یا پھر ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے نکلے. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اس پہ بھی اسکالرس کا اختلاف ہے کہ مدینہ مینس سینٹر آف اسلام سے فوج نکلے گی اور وہ جا کے ان کو فیس کرے گی. پہلے دن لڑائی ہوگی, فیرس بیٹل ہوگی, اور جو پہلی کنٹینشن ہے, جو پہلی لوگ لڑیں گے ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے سارے کی ساری فوج ماری جائے گی. دونوں طرف سے ہمارے شہید ہو جائیں گے, ان کے بھی سارے مارے جائیں گے. مغرب ہو جائے گی, جنگ ول بی کالڈ آف. اگلے دن دوبارہ یہ ہوگا. یہ لگاتار 3 دن تک اسی طرح جنگ چلتی رہے گی. 4th ڈے پہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے, 4th ڈے پہ. اور 4th ڈے پہ یہ اس اینیمی کو جو آپ کے سامنے 80 جھنڈوں کے نیچے ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے. اب اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے 3 فلینکس بتائے ہیں مسلمانوں کے. ایک وہ جو اس جنگ سے بھاگے گا, اور یہ ٹاپ کی آرمی کا مطلب یہ کہ ٹاپ کے مسلمان ہوں گے اس وقت کے, لیکن یہ 1/3 جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی, یہ بات پہلے بھی ہو چکی. ایک شہید ہو جائیں گے. ان کے رتبات بہت بلند ہیں, حتیٰ کہ غزوہ بدر کے صحابہ کے قریب ان کے رتبات ہیں. کیونکہ ایسی جنگ میں, ایسی خوفناک جنگ میں جب آپ کے سامنے اتنا بڑا دشمن ہو تو آپ جب لڑیں گے تو پھر ظاہری بات اس کے لیے دل جگرا چاہیے. اور پھر 3rd جو پارٹ ہے, جو ونرز ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی دوبارہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا. یعنی کہ اس کے بعد دجال نے آنا نا, وہ دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا. تو واٹ اے لکی پیپل. لیکن ظاہری بات ہے ایمان ان کا اس لیول کا ہوگا کہ وہ اس پہ جمے ہوئے ہوں گے, اور کبھی کسی فتنے میں, یعنی کہ اس کے بعد دجال کا فتنہ آئے گا اس میں مبتلا نہیں ہوں گے, یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا اس میں مبتلا نہیں ہوں گے. کسی بھی فتنے میں دوبارہ these people will never again get into any kind of فتن. تو یہ جو وکٹوریس لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ فضیلت رکھی. جو شہید ہو گئے ان کے لیے وہ, اور جو بھاگ گئے ان کے لیے توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. چاہے وہ بعد میں جتنی مرضی توبہ بھی کرتے رہیں, وہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اتنی روتھلیس بیٹل ہے, اتنی روتھلیس ہے کہ انسان نے اس سے پہلے ایسی خون ریزی نہیں دیکھی ہوگی. بنی آدم نے اس سے پہلے ایسی خون ریزی کبھی نہیں دیکھی ہوگی. اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ ایک برڈ اڑتی چلی جائے گی, اتنی لاشیں ہوں گی زمین پہ. برڈز کئی دفعہ نیچے بیٹھنا پسند نہیں کرتی لاشوں کے اوپر, اسپیشلی جو ہماری نفاست پسند برڈز ہوتی ہیں. تھک کے گرے گی تو لاش پہ گرے گی. اتنی لاش ہوگی, اتنی ڈیڈ باڈیز ہوں گی. اٹ ول بی فلڈ ود آل دی ڈیڈ باڈیز. اور دوسرا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنی فیرس بیٹل ہوگی کہ اگر آپ کی فیملی کے 100 لوگ لڑ رہے ہیں, لیٹ سے میرے اور آپ کی فیملی کے 100 لوگ لڑ رہے ہیں, تو ایک بچے گا, 99 شہید ہو جائیں گے. یعنی کہ اتنی خون ریزی ہے اس جنگ میں. اور ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے جو یہ آج کل کے اسکالرز لیتے ہیں, ماڈرن ڈے اسکالرز, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو برڈ والی بات ہے کہ برڈ وہ پہنچ نہیں سکے گی اپنی منزل تک, گر جائے گی تھک کے. اس میں ایک ورژن وہ یہ بھی لیتے ہیں کہ یہ غالباً ایسا وارفیئر استعمال ہوگا اس کے اندر جس میں کیمیکلز ہوں گے, جس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو
اس مخلوق کو بھی ختم کر دے گی جو اڑتی ہے ہوا میں. واللہ علم کیمیکلز کیا ہیں, کیا وہ ایٹامک بامبز کا چلنا ہے, یا واللہ علم, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. کیونکہ اتنی بڑی تباہی تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح ہو سکتی ہے. یہ آج کل کے ماڈرن اسکالرز اس کو اس طرح لیتے ہیں. جو کئی اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایز اٹ از, جیسے حدیث میں ڈسکرائب ہوا ہے وہ اسی طرح ہوگا, ہونی تو ہے. تو یہ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے. یہ آپ دونوں اسکالرز میں اس میں اختلاف نہیں ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ ہونی ہے, آرمگیڈن ہونی ہے. تو لیکن اس کی بلڈ شیڈ اتنا زیادہ ہے. تو وہ جو ہے پھر اس کے بعد مسلمان جو فتح یاب ہوں گے ان کو وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ they will conquer Constantinople, یعنی کہ استنبول جس کو آج ہم کہتے ہیں اس کو کانکر کریں گے. استنبول آدھا ایشیا میں آدھا یورپ میں اس وقت رائٹ ناؤ. تو اب اس میں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اس وقت استنبول یعنی کانسٹینٹینوپول کے لیے لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی آپ کو. اٹ ول بی جسٹ لائک کہ سبحان اللہ پڑھتے جائیں گے, اللہ اکبر پڑھتے جائیں گے, اور زمین کا حساب کا ہوتا جائے گا. But there will be no fight. اور یاد رکھیے گا کہ بیزنٹائن امپائر جو تھی, یعنی کہ رومن امپائر جو تھی, اس کا کیپٹل ہمیشہ کانسٹینٹینوپول رہا ہے. ان کے لیے یہ ٹرکی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ اور آپ کو پتہ ہے ترک کافی زیادہ لبرلز بھی رہے ہیں بیچ میں. یہ تو اب تھوڑا سا اسلامائزیشن آئی ہے وہاں پہ, ورنہ جنرلی ترک لبرل رہے ہیں کافی عرصہ پہلے. اس سے پہلے آٹومن میں یہ مسلمان, لیکن اینڈ میں پھر جب یہ مصطفیٰ کمال اٹھا اور اس نے تباہی پھیری تو پھر وہ آپ کے سامنے ہی ہے. اب اس میں ایک پرسپیکٹیو اور بھی ہے علماء کا. علماء کہتے ہیں کہ کانسٹینٹینوپول جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ استنبول ہو. وہ شاید روم کی وہ کوئی سٹی ہوگی جو بہت پاورفل ہوگی, بہت پاورفل سینٹر رکھتی ہوگی. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اگین یہ کسی کو کلیئر نہیں ہے. لیکن ایک صحابی اپنی حدیث میں کہتے ہیں, حدیث نریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمۃ العظمیٰ کے 6 سال بعد کانسٹینٹینوپول فتح ہوگا, 6 ایئرز بعد, اور 7th ایئر پہ دجال آئے گا. 7th ایئر پہ, یعنی کہ جیسے ہی کانسٹینٹینوپول فتح ہوگا تو پھر دین دجال ول کم. اور اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل سے جو حدیث روایت ہے وہ یہ ہے کہ 6 ایئرز نہیں ہے, یہ 6 months ہیں. تو دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین ان ٹائم لائن. اب ایک صحابی سے 6 سال ثابت ہیں اور ایک صحابی سے حضرت معاذ بن جبل سے 6 مہینے ثابت. اور حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں. تو اگر اس چیز کو لیا جائے تو حضرت معاذ بن جبل کا ٹائم پیریڈ 6 months ہے, اور 7th month پہ وہ کہتے ہیں کہ دجال will rise. اور کانسٹینٹینوپول کو فتح کرنے کے بعد وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان اپنی سورڈز ابھی لٹکا کے بیٹھے ہوں گے, تو سیٹن آ کے یا شیطان آ کے چیخ مارے گا کہ دجال ہیز ٹیکن یور ریلیٹیوز یا یور آف اسپرنگز, یا تمہارے بچوں کے اندر وہ آ گیا ہوا ہے. جو کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کا جو لیڈر ہوگا, مہدی کی بات ہے, وہ اپنے 12 بیسٹ ہورس مین بھیجیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے ان کے نام بھی پتہ ہے, مجھے ان کی ولدیت بھی پتہ ہے, مجھے ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پتہ ہے, اور وہ دنیا کے بیسٹ ہورس مین ہوں گے اس وقت. وہ جب جا کے پتہ کریں گے تو یہ خبر جھوٹی ہوگی, لیکن ایونچولی دجال ول اپیئر. اور پھر وہ لڑائی ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور دجال کو مارنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ اینٹی کرائسٹ کی ایپیسوڈ میں ڈسکس ہو چکا ہوا. تو آئی ول ناٹ ریپیٹ دیٹ, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ملحمۃ العظمیٰ یہ ایونٹس ہیں. حضرت مہدی, ملحمۃ العظمیٰ, اس کے بعد دجال, ریٹرن آف عیسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد گوگ مگوگ, پھر اس کے بعد دخان کے بارے میں پڑھا ہم نے, سورج کا ویسٹ سے نکلنا پڑا, دعوت الارض کا پڑھا, یہ سارے واقعات ہیں. لیکن
رائٹ ناؤ ابھی جو سچویشن بن رہی ہے وہ یہی بن رہی ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ پوائنٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے ایمانوں کو, ہمارے دلوں کو مضبوط رکھے, کیونکہ یہ ایسی خونخوار جنگ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بہادر تھے وہ اس چیز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی خونخوار جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے بنی آدم نے کبھی وٹنس نہیں کی ہوگی. تو ریممبر دس ہیز ٹو ہیپن. اس کو آپ ورلڈ وار 3 کہیں, اس کو آپ ملحمۃ العظمیٰ کہیں. ہم ملحمۃ العظمیٰ ہی کہیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں, اور اس کو قرآن حدیث میں ملحمۃ العظمیٰ ہی کہا گیا, اور کرسچنز اس کو آرمیگیڈن کہتے ہیں. یعنی کہ یہ ہونی ہے اور سچویشن از موونگ ٹورڈز دیٹ. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے وہ موسٹ لائکلی رشیا ہے. جو آج کے ماڈرن اسکالرس کہتے ہیں کہ روم کے ساتھ جو آپ کی ہوگی پیس پیکٹ ہوگا, اور آپ یو ول فائٹ اے کامن انیمی. تو جو سچویشن ابھی چل رہی ہے اس کے مطابق تو ایسی لگ رہا ہے کہ یہ دس از ناٹ دیٹ فار. یہ جو ایونٹ ہے یہ اتنا دور نہیں ہے. میں نہیں تو ہماری نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کو وٹنس کر لے گا, شاید ہمارے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کو وٹنس کر لے گا, ہماری نیکسٹ جنریشن میں سے. لیکن ہماری نیکسٹ جنریشن اس کے لیے تیار ہے؟ سوال یہ ہے, کیونکہ ان کو تو موبائل سے اور گیم سے ہی فرصت نہیں ہے. تو اپنی جنریشن کو بھی بتائیں یہ جنگ آنے والی ہے اور اس میں کیا فیس دکھاؤ گے اللہ کو. اور دوسری چیز یہ کہ اگر خدا نخواستہ اگر اس 1/3 پارٹ میں ہوئے ہیں بھاگنے والوں میں سے, تو توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. چاہے بچ بھی گئے, زندہ بچ گئے, توبہ قبول نہیں ہونے والی. تو اس لیے بہتر یہ کہ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا جو 2/3 پارٹس ہیں, یا تو شہادت یا پھر وکٹری, اس میں اللہ ہمیں رکھے, بھاگنے والوں سے بچائے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ٹاپ کے مسلمان ہوں گے اس وقت. اب ظاہری بات ہے ایک آرمی, اتنی بڑی آرمی کو فائٹ کرنے جا رہی ہے, آپ کے خیال سے اس میں مجاہدین ہوں گے, ان کے جذبات کیا ڈرپوک مجاہدین ہوں گے؟ نہیں, بڑے بہادر مجاہدین ہوں گے. لیکن اس جنگ کا اتنا خوف ہے, اتنا ٹیرر ہے اس جنگ کا کہ ان میں سے بھی 1/3 جو ہیں وہ اسکپ آؤٹ کر جائیں گے, اور پھر جو مرضی وہ کر لیں توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اٹس کمنگ, اٹس ریکننگ, آئی سی اٹ. میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے, آپ بھی پڑھیں. یہ اٹس جسٹ راؤنڈ دا کارنر. زیادہ وقت نہیں ہے اس میں. میرا پرسنل خیال ہے, یہ میری پیور ازمپشن ہے, 1 ڈیکیڈ یا میکسیمم 1.5 ڈیکیڈ ہوستا میری اور آپ کی زندگی میں ہو جائے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ.